الحمد لله العزيز الحميد الودود، والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہو لاکھ درود اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے، ہو لاکھ درود اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغامی سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس ہادی عالم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، اس ہادی عالم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے. محترم و محتشم جناب صدر، مہمانان گرامی، حاضرین مجلس اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے تقریر کا عنوان ہے امن سب کے لیے. سامعین گرامی، امن و امان کی ضرورت اور اہمیت ہر دور اور ہر امت میں مسلم رہی ہے. امن و امان کے بغیر ہر فرد کی زندگی بے کیفیت اور بے بہار ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سارے سنجیدہ انسان بقائے امن اور معاشرتی جدوجہد میں برابر کے شریک رہے ہیں. انہوں نے اس مقصد کے لیے مختلف عالمی ادارے قائم کیے، مختلف انجمن معرض وجود میں آئی، کبھی السفزم کی تحریک چلائی، کبھی ورلڈ موومنٹ قائم کی. مگر دنیا نے دیکھا کہ ان تحریک و اداروں کی موجودگی میں انسانوں کو دو عالمگیر جنگوں سے دوچار ہونا پڑا. اس میں کروڑوں انسانوں کی جانیں ضائع ہوئی، کربوں کا سرمایہ برباد ہوا. امن و امان آج کے نام پر آج بھی دنیا میں مختلف نظریوں کا ہجوم ہے. نیشنلزم، سیکولرزم، کیپٹلزم جیسے نظریے کار فرما ہے، لیکن امن و امان آج بھی دنیا سے نابید ہے. انسانی جان و مال، عزت و آبرو اپنے قدر و قیمت سے محروم ہے. اس صورتحال سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک پاکیزہ اور ٹھوس نظام امن کی ضرورت ہے جو انسانی مساوات اور عالمی اخوت کا درس دے. یقیناً اسلام ہی وہ نظام امن پیش کر سکتا ہے. جناب والا، ہر انسان امن چاہتا ہے، صرف اور صرف اپنے لیے. وہ اس امن کے لیے دوسروں کی زندگیاں، ملک اور معاشرت تباہ کر دے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ جانے خود کہ ہم نے اس دور میں کتنی ہی زندگیاں زیر زمین ہو گئی، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں. 70,000 پاکستانی اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. اگر افغانستان میں تاریخ کے اوراق پڑھتے ہیں تو ہر گھر میں امن کے نام ایک خبر ملے گی. فلسطین اور کشمیر میں ہر روز لوگ مرتے ہیں. جنابی والا، آج دنیا کی ترقی یافتہ اور دولت مند قومیں بند دروازوں کے پیچھے بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں، جدید اسلحہ اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ صرف اور صرف اپنے امن کے لیے. وہ اس چیز کے ذریعے دوسرے کو نیچے دکھائے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. منصف اعلیٰ کو شہر شہر، نگر نگر انصاف کا بھکاری کس نے بنایا؟ آج پوری دنیا کی منصفین برہمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں رب کی طرف سے کوئی مدد نہیں آ رہی. جنابی والا، جب مرنے والا اور مارنے والا ایک ہی صف میں کھڑے ہو تو پھر مدد کہاں سے آئے گی؟ مفلس شہر کو دنوان سے ڈر لگتا ہے، مفلس شہر کو دنوان سے ڈر لگتا ہے، پر نہ دنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے. اب کہاں ایثار و قوت و مدینے جیسی، اب کہاں ایثار و قوت و مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے. محترم سامعین،
ایسی صورتحال میں ہمارے پاس ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمدی مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے کہ کس طرح انہوں نے امن قائم کرنے کے لیے صلح حدیبیہ کیا، کس طرح امن کے ذریعے فتح مکہ ہوا۔ جناب اگر ہم رحمت للعالمین کی زندگی کو دیکھ لے تو امن ہی ملے گا، کیونکہ اس وقت کوئی بچہ لہروں سے بہتا ہوا ساحل کی کنارہ نہیں آتا تھا، تب اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں گھس کر بچوں کو نہیں مارا جاتا، تب مدارس پر حملے کر کے بچے نہیں مارے جاتے، تب مدارس میں دھماکی کر کے نمازیوں کو شہید نہیں کرائے جاتے، تب بازاروں میں دھماکی کر کے عام مسلمانوں کا خون نہیں بہایا جاتا۔ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ جناب والا میں تو کہتا ہوں امن لازم ہے پرسکون زندگی کے لیے، امن لازم ہے تمام انسانوں کے لیے، امن لازم ہے تمام خطوں کے لیے، امن لازم ہے تمام کائنات کے لیے، امن لازم ہے تمام مخلوقات کے لیے، کہ ان کے امن سلامتی کی دلیل ہے، کہ ان کے امن کائنات کی نظام کو پرسکون طریقے سے چلانے کی اخلاقی عمل ہے۔ اور اسی پیغام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، ان کو کائنات میں امن کا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ میرا پیغام امن سب کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو یا سکھ، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کو امن چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ مسلم مسیحی ہندو سکھ ہے بہت مگر، مسلم مسیحی ہندو سکھ ہے بہت مگر، دنیا کو امن کے لیے انسان چاہیے۔ محترم ناظرین، امن ایک بہت اہم موضوع ہے جو ہمارے زندگیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور ہمارے معاشرتی اور سیاسی تعاملات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جناب امن کیا ہے؟ امن ایک حالت ہے کہ جس میں تشدد، جنگ، اختلافات کی سلامتی، ہم آہنگی اور محبت ہوتی ہے۔ امن کی بنیاد فکری، اخلاقی، سماجی اور سیاسی اصول پر رکھی جاتی ہے۔ امن کی بنیاد پر ہی تعلیم، معاشرت اور معیشت کی ترقی ممکن ہوتی ہے۔ امن کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ آخرکار ہمیں امن کو محافظت دینے اور امن کے فہم کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم سب ایک محبت بری اور سکون بری دنیا میں رہ سکیں۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قیادت ہاتھ میں لے اے مسلمانوں زمانے کی، قیادت ہاتھ میں لے اے مسلمانوں زمانے کی، وگرنہ کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا۔ نظام دین رحمت ہے بشارت ہے بہاروں کی، نظام دین رحمت ہے بشارت ہے بہاروں کی، اسے نافذ کر دو دنیا کو جنت بنا دے گا۔ والسلام علیکم۔